السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کے سامنے کتاب ہے سیرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صفحہ نمبر ہے 144۔ اس کتاب کے مصنف ہیں محمد حسیب القادری دامت برکاتہم عالیہ۔ ان کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، معرفت.com ویب سائٹ سے یہ مل سکتی ہے آپ کو۔ اکبر بک سیلرز لاہور سے یہ چھپی ہے۔ اس کتاب میں واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی۔ صفحہ نمبر 144 ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور سبسکرائب کریں اور ثواب درہم حاصل کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کی نامزدگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر فاروق کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا جس کا اظہار آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی اور آپ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ہمراہ فلسطین کی مہم پر روانہ ہوئے۔ اس دوران آپ 4 سال تک معرکہ شام میں بھی مصروف رہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو فتح کرنے کے بعد کیساریہ، جو کہ بحر روم کے ساحل پر شام کی ایک اہم بندرگاہ تھی، اس کا محاصرہ کیا۔ کیساریہ پر ابھی تک رومیوں کا قبضہ تھا اور رومی کسی بھی وقت یہاں سے کوئی شورش برپا کر سکتے تھے۔ کیساریہ کی جنگی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کو اس شہر کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ جب لشکر اسلام نے کیساریہ کا محاصرہ کیا تو کیساریہ کے شہزادے نے اپنا ایک ایلچی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ وہ لڑائی نہیں چاہتا اور خون ریزی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا لشکر اسلام اپنی کوئی معزز بھیجیں جو کہ ان کے ساتھ صلح کی شرائط طے کریں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایلچی مقرر کر کے شہزادہ کیساریہ کے ایلچی کے ہمراہ روانہ کیا۔ شہزادہ کیساریہ کے ایلچی نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ کیا عربوں کے پاس کوئی معزز آدمی نہیں رہا جو انہوں نے ایک حبشی کو سفیر بنا کر بھیج دیا ہے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ میں نسلاً حبشی ہوں لیکن مسلمانوں کے نزدیک میری بہت عزت ہے اور مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور میں تمہارے شہزادے کے ساتھ گفتگو کرنے سے قاصر نہیں ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا واقعہ بھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سپہ سالارانہ کارکردگی کی بنا پر ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ آپ نے بے شمار جنگوں میں اپنی شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ تاریخ اسلام آپ کے دلیرانہ کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ جہاں پر آپ نہایت ہی دلیر تھے وہاں آپ میں ایک کمی تھی کہ آپ نظم و ضبط کا خیال نہیں رکھتے اور فوجی مہمات کے اخراجات کا حساب کتاب دفتر خلافت میں نہیں بھیجتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی سعادت کی خبر تھی، لیکن وہ آپ کے کارناموں کو دیکھتے ہی اس غلطی کو نظر انداز کر دیتے تھے، اور ساتھ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت آپ کی شجاعت کی دین اسلام کو ضرورت تھی کہ مسلمان اس وقت مختلف مہمات میں کفار کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ وہ فوجی مہمات کا باقاعدہ حساب کتاب دفتر خلافت میں بھیجا کریں۔
لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت کر دیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار کی رقم ایک شاعر کو دے دی ہے۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کریں اور ان سے دریافت کریں کہ انہوں نے اتنی بڑی رقم کا اسراف کیوں کیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ رقم بیت المال میں سے دی ہے تو یہ خیانت ہے، اور اگر اپنی جیب سے دی ہے تو یہ اسراف میں شامل ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مجمع عام میں یہ سوال کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس دوران حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماما کھول کر اس سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقیں کس لیں اور ٹوپی اتار کر بولے کہ بتاؤ تم نے وہ رقم اپنی جیب سے خرچ کی ہے یا کہ بیت المال سے خرچ کی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نے یہ رقم اپنے مال سے خرچ کی ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امامہ کھول کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھ دیا اور فرمایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا نہ منانا، ہمیں اپنے حاکموں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی کہ جب تم امیر المومنین کی جانب سے نامزد کردہ حاکم کے سوال کا جواب نہ دے رہے تھے تو مجھے امیر کی اطاعت میں ایسا کرنا پڑا، اور میں نے ایسا کسی ناراضگی کے تحت نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو بھی اطاعت اور امیر اور فرما برداری کا سبق سکھانا تھا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ شام اور فلسطین میں نمرد آزما رہے تھے اور مسلمانوں کی فتح میں بھرپور کردار ادا کر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکہ میں لشکر اسلام کے سپہ سالار رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پیشگی بشارت دی تھی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام اور فلسطین کا حاکم مقرر کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قریش کے کچھ سردار، جن میں حضرت سہل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ جس وقت وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، اس وقت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر فاروق سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ قریش کے سرداروں کو یہ بات بری لگی کہ ہمیں ابھی تک بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور ان دونوں غلاموں کی اتنی عزت کی جا رہی ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے آج تک اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھا کہ غلاموں کی اس قدر عزت اور ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو اپنے دیگر ساتھیوں سے کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہروں پر ناگواری کی کیفیت ہے، حالانکہ تم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ تم نے دعوت حق کو قبول کرنے میں تاخیر سے کام لیا، جبکہ ان غلاموں نے دعوت حق کو جلدی قبول کیا، جس کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ اگر تم بھی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کرو، یہاں تک کہ تمہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہو۔